ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ کینسر، برج سرطان۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ 20 اگست سے 30 اگست سال 2026 کے درمیان آپ کی زندگی میں سیاروں کی چال کئی اہم اشارے دے رہی ہے۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے دل میں کسی بات کو لے کر پریشانی ہے، ملازمت یا کاروبار میں تبدیلی کا خیال چل رہا ہے، پیسوں کے معاملے میں الجھن ہے، خاندان کا کوئی پرانا مسئلہ بار بار سامنے آ رہا ہے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب زندگی میں کچھ بڑا بدلنا چاہیے، تو اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ آنے والے یہ دن آپ کو پرانے بوجھ سے نکال کر ایک نئی سمت اختیار کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ اس عرصے میں مشتری جوپیٹر برج سرطان میں، زحل برج حوت میں رجتی حالت میں، مریخ برج جوزہ میں، زہرہ برج سملہ میں اور سورج برج اسد میں موجود رہے گا، جبکہ 22 اگست سال 2026 کے آس پاس عطارد برج اسد میں داخل ہوگا، جس کے بعد دولت، خاندان، بچت اور گفتگو سے متعلق معاملات زیادہ فعال ہو سکتے ہیں۔ 28 اگست سال 2026 کو جزوی چاند گرہن بھی ہوگا، اس لیے 20 اگست سے 30 اگست تک کا یہ پورا عرصہ برج سرطان کینسیرینز کرک راشی والوں کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ 20 اگست سال 2026 سے آپ کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ مشتری آپ کے برج میں موجود ہونے کی وجہ سے خود اعتمادی میں اضافہ، رکے ہوئے کاموں میں حرکت اور مستقبل کے بارے میں امید پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی مل سکتی ہے، ملازمت کا نیا موقع سامنے آ سکتا ہے، کاروبار میں نیا رابطہ بن سکتا ہے یا تعلیم کے حوالے سے کوئی نیا راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن جو بھی موقع سامنے آئے اسے صرف جذبات کی بنیاد پر قبول نہ کریں بلکہ مکمل معلومات حاصل کر کے فیصلہ کریں۔ 21 اگست سال 2026 کو ماضی کے معاملات پر نظر ڈالنا فائدہ مند رہے گا۔ زحل کی رجتی حالت کی وجہ سے کوئی پرانا کام، ادھورا فیصلہ، رکی ہوئی تعلیم یا سفر سے متعلق معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں تاخیر ہمیشہ ناکامی نہیں ہوتی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر وقت تک روک دیتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو بلکہ یہ سوچیں کہ ماضی میں کہاں جلد بازی ہوئی، کس پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا اور کون سا کام اب مکمل کرنا ضروری ہے۔ پھر آتا ہے 22 اگست سال 2026 کا دن، سب سے اہم تاریخ۔ اس تاریخ کے آس پاس عطارد برج اسد میں داخل ہوگا، جس کے بعد دولت، خاندان، بچت اور گفتگو کے معاملات زیادہ نمایاں ہوں گے۔ کسی ادائیگی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، کاروبار میں نئے گاہک مل سکتے ہیں، مالی پیشکش سامنے آ سکتی ہے یا خاندان میں پیسے اور جائیداد سے متعلق کوئی اہم فیصلہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ لیکن اس دن سے آپ کی زبان آپ کے لیے بہت اہم ہو جائے گی، نرم الفاظ آپ کے لیے راستہ کھول سکتے ہیں، جبکہ غصے میں کہے گئے سخت الفاظ اچھے رشتے میں بھی دراڑ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے 22 اگست کے بعد خاص طور پر بولنے سے پہلے سوچیں۔ 23 اگست سال 2026 کو مالی معاملات میں سمجھداری کی ضرورت ہوگی، آمدنی کے نئے ذرائع امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مریخ کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ سفر، گھر سے دور کام، آن لائن معاملات یا کسی ضروری چیز پر خرچہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کا اصول یاد رکھیں کہ آمدنی بڑھے تو فضول خرچی نہیں بلکہ بچت بڑھائیں۔ کسی کو بڑی رقم ادھار دینے یا غیر واضح منصوبے میں پیسہ لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ 24 اگست سال 2026 کو گھر اور خاندان کا کوئی پرانا معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ مالی مسئلے، جائیداد یا خاندان کے کسی فرد کے فیصلے پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن برج سرطان والوں کو یہاں غصے اور زبان دونوں پر قابو رکھنا ہوگا۔ فوراً جواب دینے کی بجائے پہلے دوسرے کی بات سنیں اور پھر نرمی سے اپنی بات سمجھائیں، کیونکہ اس دن آپ کی نرمی ایک مشکل معاملے کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 25 اگست سال 2026 ملازمت اور کاروبار کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ نوکری کرنے والوں کو نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے یا کسی سینئر شخص سے اہم گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ملازمت تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو موجودہ پریشانی سے تنگ آ کر فوراً استعفیٰ نہ دیں بلکہ نئی ملازمت کی تنخواہ، ماحول، ذمہ داریوں اور مستقبل کے امکانات کو اچھی طرح دیکھیں۔ جبکہ کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک، آن لائن کام، دوسرے شہر یا دور دراز مقام سے رابطہ فائدہ دے سکتا ہے، لیکن شراکت داری یا بڑے معاہدے میں ہر شرط کو اچھی طرح پڑھیں۔ 26 اگست سال 2026 کو سفر، گھر سے دور کسی کام، آن لائن ذریعے یا اضافی اخراجات سے متعلق معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے یا دوسرے شہر سے
رابطہ بن سکتا ہے، لیکن اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں کیونکہ مریخ غیر ضروری اخراجات کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اس دن ذہنی بے چینی اور نیند میں کمی محسوس ہو تو رات کو موبائل کا استعمال کم کریں، اپنے ذہن کو آرام دیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ 27 اگست سال 2026 کو محبت اور رشتوں کے معاملات میں گفتگو بہت اہم رہے گی۔ شادی شدہ افراد کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی چل رہی ہے تو نرم انداز میں بات کرنے سے مسئلہ کم ہو سکتا ہے، شریک حیات کا تعاون مل سکتا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں کسی نئے شخص سے رابطہ بننے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن جلد بازی نہ کریں، دل سے فیصلہ ضرور کریں مگر عقل کو ساتھ لے کر چلیں کیونکہ وقتی جذبات کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آتی ہے 28 اگست سال 2026 کی خاص تاریخ۔ اس دن جزوی چاند گرہن ہوگا۔ اس موقع پر خوف یا وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اسے اپنے دل، اپنی زندگی اور اپنی ترجیحات پر غور کرنے کے موقع کے طور پر لے سکتے ہیں۔ 28 اگست کو خود سے پوچھیں کہ میں اپنی زندگی میں کس ایسی چیز کی ضرورت سے زیادہ فکر کر رہا ہوں جس پر میرا اختیار نہیں۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اور جس چیز پر اختیار ہے اس کے لیے حلال اور درست کوشش کریں۔ اس دوران نماز، تلاوت قرآن، استغفار، دعا اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ 29 اگست سال 2026 کو گزشتہ دنوں میں ہونے والی گفتگو اور فیصلوں کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی مالی کاروبار یا گھریلو معاملہ سامنے آیا ہے تو دیکھیں کہ کیا آپ نے مکمل معلومات حاصل کی ہیں یا مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموش انسان کو غلط فیصلے سے بچا لیتی ہے۔ پھر 30 اگست سال 2026 اس پورے عرصے کا آخری دن ہوگا، اور یہ دن آپ کو یہ سمجھانے والا ہو سکتا ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے صرف حالات کا بدلنا ضروری نہیں، بلکہ انسان کو اپنی سوچ، عادات اور فیصلوں میں بھی تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ مشتری آپ کے اندر امید اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ زحل صبر اور ماضی سے سیکھنے کا سبق دے رہا ہے۔ مریخ اخراجات اور ذہنی دباؤ پر قابو رکھنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جبکہ عطارد 22 اگست سال 2026 کے بعد دولت، خاندان اور گفتگو کے معاملات میں سمجھداری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کینسیرینز، اس پورے عرصے میں خوش قسمتی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کے اندر دوبارہ آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رکا ہوا کام حرکت میں آ سکتا ہے، آمدنی کا نیا راستہ سامنے آ سکتا ہے، کسی تجربہ کار شخص کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ صحت کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی کو متوازن رکھیں، وقت پر سوئیں، مناسب غذا لیں، ہلکی ورزش کریں، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی حقیقی طبی مسئلہ ہے تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اب آتے ہیں اسلامی روحانی وظائف کی طرف۔ کینسیرینز کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل مدد، رزق، حفاظت اور آسانی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے ان وظائف کو کسی سحر کی طاقت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے پڑھیں۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ رزق اور مالی پریشانی کے لیے دعا کریں۔ اے میرے رب، جو بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جب دل میں خوف، پریشانی یا بے چینی ہو تو پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کریں، والدین اور بزرگوں کی خدمت کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کریں، کیونکہ بہت مرتبہ دل کا سکون کسی کا حق ادا کرنے، کسی کی مدد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے حاصل ہوتا ہے۔